محترم جناب علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، برادر عزیز جناب مولانا ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی اور حضرات علماء اکرام اس وقت بہت بڑی اور کثیر تعداد میں موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، اور میری ناواقفیت نالائقی کے بہت سوں سے بہت زیادہ شناسائی بھی نہیں ہے، تو میں فرداً نام نہیں لے سکوں گا، اور پھر علماء اکرام کے نام بھی اتنے طویل ہوتے ہیں کہ اس میں بھی غلطی کا امکان رہتا ہے، تو احتیاط کا پہلو بھی یہی ہے کہ اجمالاً میرا سلام اور احترام کے جذبات قبول فرما لیجئے۔ موضوع ایسا ہے کہ اس میں صرف شرکت بھی ایک سعادت ہے، اور جب مجھے اس کا اطلاع بلکہ ہمارے عمیر صاحب کا فون آیا تھا تو میں نے یہی سوچ کے حامی بھری تھی کہ اس میں شرکت کی ایک سعادت مل رہی ہے، تو اس کو اس سعادت میں سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس موضوع پر اس موقع پر 2 کتابیں پیش کی گئیں اور ان پر گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لٹریچر ہمارے درمیان اطمینان کی بات یہ ہے کہ ہر حوالے سے ہر سطح پر اور ہر زبان میں جو ہماری زبانیں ہیں دستیاب بھی ہے، اور مزید تیار ہو رہا ہے۔ یہ اہم ترین چیز ہے۔ کسی بھی موضوع کو اگر ہم جیتے جاگتے موضوع کو مردہ کرنا چاہیں تو اس پر لٹریچر کی آمد ختم کر دیں، وہ موضوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو موضوع پہ لٹریچر کی آمد اور اس کی ہمیں ہر اعتبار سے ہر سطح پر پذیرائی اور موجودگی، یہ خود اس موضوع کی اہمیت کا ایک احساس بھی دلاتی ہے، اور ہمیں اس کے حوالے سے اپنی کاوشوں کی طرف بھی توجہ مبذول کراتی ہے۔ جو مبارک ثانی کیس کے حوالے سے کتاب اسلامی نظریاتی کونسل نے ابھی شائع کی ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ اس کی ورگردانی کا اور کچھ چونکہ ان چیزوں سے تھوڑی سی واقفیت رہی تو اس سے اندازہ ہوا کہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس موضوع پر جو متعلقہ ممکنہ سوال اور امکانات اور تحریری ڈاکومنٹس کے ریفرنسز ہو سکتے تھے وہ اس میں یکجا ہو گئے۔ تو اصل میں دشواری یہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں ایک چلتا پھرتا عوامی سا سوال یہ ہوتا ہے کہ کتاب پڑھتا کون ہے؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہوگا، اصل چیز ہے کتاب لکھتا کون ہے، اور پھر کتاب لکھی کیوں جاتی ہے۔ اگر کتاب اپنے ضابطے کے مطابق، ضرورت کے مطابق، اس علمی تقاضوں کے مطابق تیار ہو رہی ہے جو اس موضوع کا تقاضا ہے، تو یہ سب سے اطمینان کی بات ہے۔ انشاءاللہ پڑھنے والے اور استفادہ کرنے والے یقیناً اس سے استفادہ کریں گے۔ پھر جو خاص طور سے ریفرنس بکس ہوتی ہیں وہ ہمہ وقت ہر آدمی کے نہ پڑھنے کی ہوتی ہیں، نہ اس کی طرف اس جانب توجہ ہوتی ہے۔ ان کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت ان سے استفادہ کیا جا سکے، مراجعات کی جا سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب لٹریچر موجود ہو۔ اگر لٹریچر موجود نہیں ہے تو کاہے کی مراجعات، کس طرف جائیں گے؟ تو یہ سوالات ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو کتاب کے مندرجات ہیں وہ اطمینان بخش ہیں، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ بروقت یہ تمام کاغذات، ڈاکومنٹس محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل اور چیئرمین اور ان کی ٹیم پوری مبارکباد کی مستحق ہے۔ ہمارا جو ختم نبوت کا عنوان ہے، اس پہ جو ہمیشہ سے ایک بات چبھتی ہے، ممکن ہے آپ حضرات کو بہت نامناسب بھی لگے، لیکن میں عرض کرتا ہوں اور کرنا چاہیے، اور میں وہیں سے اپنی بات اسی بات پہ میں اصرار کے ساتھ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کے لیے مسلمان ہونے کے جو لازمی تقاضے ہیں، اللہ کی توحید، وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور پھر پورے اس کائنات کے اختتام پر، یعنی رسالت میں اور توحید میں بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو کے آخرت کا تصور اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی۔ اس میں جب رسالت کی بات کی جاتی ہے، جہاں اس میں تمام انبیاء ما سبق کا ذکر آتا ہے، ان پر ایمان کا، اور اسی طرح ایمان کا تقاضا ہم سے کیا جاتا ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، تو وہاں پھر ایک فرق یہ واقع ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ صرف آپ نبی نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم، سب پیغمبر ہیں، سب جلیل القدر ہیں، سب کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے عرفہ اور بلند ہے کہ کوئی مجھ جیسا شخص اس پہ بارے میں کوئی بات کرے۔ لیکن ان تمام کی نبوت کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہا، جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دنیا میں آنے کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔
کسی بھی مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کی تعریف متعین کرے، یہ تو خدا نے متعین کی ہے۔ اگر ہم کوئی چھوٹی سی آرگنائزیشن قائم کرتے ہیں، اس کے کوئی حدود اور قیود بتاتے ہیں، تو ہمیں اس کے ضابطے بنانے میں ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادارے کی کوئی رجسٹریشن وغیرہ کے ضابطے ہوں گے وہ اپنی جگہ، لیکن میں اگر اپنا کوئی انسٹیٹیوشن، ادارہ تعلیمی تحقیقی قائم کرنا چاہوں تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے اس سے دلچسپی ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور مجھے اس سے دلچسپی ہوگی کہ میں اس کو بتاؤں کاغذ میں سفید اور سیاہ کر کے، بلیک اینڈ وائٹ کی صورت میں، کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اب کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ آپ فلاں موضوع پہ کیوں کر رہے ہیں اور فلاں موضوع پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے سیرت کا ادارہ قائم کرنا ہے تو کوئی پابند نہیں کر سکتا آپ قرآنیات اس میں شامل کیوں نہیں کر رہے۔ یہ میری فکر ہوگی یا میرا خیال ہوگا، تو اتنی بڑی امت مسلمہ کو کیسے یہ پابند کیا جا سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کون اس میں شامل ہو سکتا ہے کون نہیں۔ یہ امت کا بنیادی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں وہ آزاد ہے کہ وہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں، اپنے عقیدے کے روح سے جس کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ جن کے لیے وہ جو ضابطے قرآن اور سنت سے لازمی طور پہ اخذ کرتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دائرے میں ہے اور یہ ہمارے دائرے میں نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ بنیادی چیز ہر اس شخص کو کم سے کم کے درجے میں معلوم ہونی چاہیے جو مسلمان ہے۔ ایک چھوٹا سا ہم ادارہ ہم قائم کر رہے ہیں، اس میں 5 افراد پر وہ ادارہ مشتمل ہے، تو پانچوں کو علم ہونا چاہیے کہ اس ادارے کی آؤٹ لائن کیا ہے، حدود اربع کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، یہ قائم کیوں ہوا ہے اور ختم کیوں ہوگا اگر ختم کرنا ہوگا تو جو چیز اس قدر بنیادی نوعیت کی ہو، اس پر ہم اپنی نسل نو کے لیے پریشان ہوں کہ ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے، یہ کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے، یہ کس قدر اچنبھے کی بات ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے واضح لفظوں میں، چاہے اچھا لگے یا برا، کہ ہم اس کے بارے میں اگر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں تو اپنی تعلیم اور تعلیمی روایت کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت اور تربیتی روایت پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہ ہماری تعلیمی روایت جو بھی ہے وہ اس کے تقاضے پورے کر پا رہی ہے جو ہمارے ایمان کے بنیادی تقاضوں میں شامل چیز ہے، عقیدہ ہے، اور نہ ہماری تربیت ان تقاضوں کو پورا کر پا رہی ہے۔ یہ اصل چیز ہے جس کی طرف ہمارے تعلیمی اور تربیتی اداروں کو توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے گھر میں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کے اگر ذہن میں ختم نبوت کے حوالے سے معمولی سا اشکال بھی موجود ہے تو کہیں تو ہمارے ہاں کوئی کمزوری ہے، تعلیمی نظام میں بھی اور تربیتی نظام میں بھی، کہ وہ رکھنا، وہ سوراخ، وہ ہلکی سی کوئی گنجائش برقرار باقی تھی تو جہاں سے کوئی باہر کی چیز اندر آئی ہے جس کو اندر آنے نہیں دینا چاہیے تھا یا جس کے اندر آنے کا امکان نہیں تھا۔ آخری بات، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت کا ایک لازمی نتیجہ امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے۔ وہ لازمی نتیجہ اس امت کے مقام کو بھی متعین کرتا ہے، ہماری ذمہ داریوں کی طرف بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو وہیں یہ امت بھی خاتم الامت ہے، اور صرف خاتم الامت نہیں ہے بلکہ یہ اس کا مقام شہادت ہے باقی تمام امتوں کے لیے، شہداء علی الناس ہے۔ یہ اس لازمی ناگزیر صفت یا اعزاز کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنی تعلیمی اور دینی اور دعوتی ضرورتوں کو پیش نظر رکھنا ہے، بلکہ اپنے ماحول میں موجود اپنے جیسے اپنے دائرے میں آنے والے یا سر دست ہمارے دائرے سے باہر، دائرہ اسلام سے باہر لوگوں کی فکر اور ان کے عقیدے اور ان کے بنیادی تعلیمی تقاضوں اور ان کی بنیادی ایک امت کی حیثیت سے ان کی تعلیمی ضرورتوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اس جانب توجہ کے لیے ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، شخصیات موجود ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا ان میں یہ ختم نبوت کی روح موجود ہے؟ ختم نبوت کی روح کا ایک مفہوم تو وہی ہے کہ بہرحال اس کے نتیجے میں سب سے پہلے انسانی ذہن واضح ہونا چاہیے کہ بنیادی عقیدہ ہمارا کیا ہے، اور پھر اس کی جو دوسری روح ہے، جو اس کا بنیاد ہے، اساس ہے، وہ یہ اس کا دعوتی پہلو۔ تو اگر ہم ان دونوں پہلوؤں سے مکمل طور پر واقف ہیں، ہماری پوری دینی، تعلیمی، دعوتی، تحقیقی رجحانات میں، رویوں میں یہ چیز شامل ہے تو یہ قابل اطمینان ہے۔ ہمیں اس پر یعنی اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور سجدہ تشکر بھی بجا لانا چاہیے اور اپنے دائرے میں اطمینان کا بھی اظہار کرنا چاہیے، اور اگر یہاں کہیں کمی محسوس ہوتی ہے تو اس جانب بھی ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ توجہ محض لفظی نہیں ہوگی، یہ توجہ عمل کے ایک دائرے میں ہوگی۔ جو چیز ہماری اور آپ کی ضرورت ہو
اور اس ضرورت کی جانب ہمیں کوئی باہر سے توجہ دلائی جائے تو یہ ظاہر ہے کہ اطمینان کی بات نہیں ہوتی. اور خارج سے توجہ دلانے کا مفہوم محض یہ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کی کسی ذمہ داری پر کوئی غیر مسلم نوک کرے, توجہ دلائے, بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی حادثے کی صورت میں, خدا نخواستہ کسی واقعے اور سانحے کی صورت میں اپنے آپ کو بیداری کی طرف لے کے جائیں اور اب محسوس کریں کہ ہمیں ایک دوسرے کو اٹھانا چاہیے اور خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہیے. جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ ہمیں پیش نظر ہونی چاہیے. تو یہ چند گزارشات تھیں. ایک بار پھر آپ کو مبارک ہو, آپ تمام حضرات کو بھی کہ اس محفل میں بھی شریک ہیں اور یہ اس نوعیت کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ لٹریچر آتے رہنا چاہیے اور خصوصاً یہ جو وقفے سے اس نوعیت کی جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس پہ جو اہل ایمان متوجہ ہو رہے ہیں, تو اس پورے عمل کی جو ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے, جو کاغذات, اس کے دستاویز, اس کے ثبوت اور اس کی پوری تاریخ مرتب ہو رہی ہے, یہ یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہونی چاہیے اور ہمارے سامنے محفوظ رکھنی چاہیے. بہت بہت شکریہ.